تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی سب اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس کائنات کو وسیع و عریض بنایا اور اسے بے شمار و انگنت مخلوقات پیدا فرمائے، اور ان نے ہم جیسے انسانوں کو اشرف المخلوقات و مزدور الملائکہ بنایا۔ درود و سلامتی وہ تمام انبیاء و رسل پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ، شافی محشر، ساقی کوثر، امام الانبیاء، خلیفۃ المسلمین، رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے دین حق و دین اسلام ہم تک پہنچایا۔ حاضرین جمعہ، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میرے آپ کے سامنے سورۃ یونس کی آیت کریمہ پڑھی ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے اولیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، سن لو، اللہ کے جو اولیاء ہیں نہ انہیں خوف کھانے کی اور نہ غمزدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ انہیں کسی قسم کا خوف اور غم لاحق نہیں کرے گا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور یہ وہ لوگ ہوں گے اللہ کے اولیاء جو ایمان لائے ہوں گے اور اللہ کا تقوی اختیار کیے ہوں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ولی وہ ہے جو ایمان رکھنے والا اور تقوی اختیار کرنے والا۔ ان دو چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ولی قرار دیا ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے ولی کے مراتب کیا ہیں، ولی درجہ بدرجہ کیسے اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے، کیسے ولی ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھی، اور اسی طرح معجزہ اور کرامت میں کیا فرق ہے۔ معجزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور انبیاء سے ہوتا ہے، اور نبی سے جو معجزے ہوئے، چند معجزے گزشتہ جمعہ کے سامنے رکھا، اور دو چار مثالیں آج کے سامنے کرامات کی پیش کی ہیں۔ آج اسی موضوع کو میں آج دوسرا حصے کے طور پر بیان کر رہا ہوں کہ کرامات کیسے ہوتے ہیں، اور کرامات اور استدراج، شعبدہ بازی، یہ سب چیزیں کیسے ہوتے ہیں، تھوڑی وضاحت آپ کے سامنے بھی کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی معجزہ ہو یا کرامات ہو، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی انسان اپنی جانب سے نہیں کرتا، بس انسان کا کچھ ہاتھ ہوتا ہے اس کے اندر، لیکن سارا فعل، سارا کام اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ اور کرامت ہو یا معجزہ ہو، یہ ایسا وہ کام ہے جو عام انسانوں کے بس سے کام نہیں ہے۔ انسان وہ کام کرنے سے عاجز ہے، کوئی انسان کر نہیں سکتا۔ وہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھوں سے کراتا ہے، وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، کسی انسان کی مرضی سے نہیں۔ یہاں تک کہ جتنے بھی انبیاء آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نبی کو بھی معجزہ نہیں دیا۔ ہر ولی کرامت نہیں کر سکتا، ہر نبی معجزہ ثابت کر نہیں سکتا۔ جسے چاہے اللہ اپنی مرضی سے معجزہ اور کرامت عطا کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ میں نے آپ کے سامنے کہا، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، اس کتاب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے 1000 معجزے ثابت ہوئے، اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن مشرکین نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ معجزات کا مطالبہ کیا، یہ کام کر کے دکھاؤ، ہم ایمان لے کر آئیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معجزے نہیں دیا۔ کب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ اسراء میں فرماتے ہیں:
وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا الى آخر. اللہ تبارک و تعالیٰ 3-4 آیتوں میں سورہ اسراء کی وضاحت کرتے ہیں کہ مشرکین نے پیارے علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے ہم چند چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، ان میں سے ایک معجزہ بھی تم ثابت کر دو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے. ان میں سے سب سے پہلے 6 معجزے طلب کیے. ان میں سے سب سے پہلا معجزہ تھا وہ یہ ہے کہ اس صحرا زمین میں تم کیا کرو، نہریں جاری کرو. اس صحرا زمین میں تم پانی کے چشمے نکالو، پہلا معجزہ طلب کیے. دوسرا کہا یا ایسا کرو کھجور اور انگور کا باغ تم مکے میں نکال کے دکھاؤ اور اس کے اندر کہیں نہریں جاری کرو. پھر اس کے بعد کہا جیسا کہ تم کہتے ہو ایمان نہیں لائے تو یہ آسمان تمہارے اوپر ٹکڑے ہو کے عذاب کے طور پر گر جائے گا، اس آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے جسم پہ گرا کے دکھا دو، عذاب نازل کر دو. چوتھا یہ مطالبہ تھا کہ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لاؤ، ہم خود ان کو دیکھنے کی بات کر لیں گے. پھر کہنے لگے پانچوں یہ پوچھ رہے تھے کہ ہمارے لیے سونے کا، اپنے لیے سونے کا محل کھڑا کر کے دکھا دو، سونے کا محل بنا کے دکھا دو. پھر اس کے بعد چھٹی چیز انہوں نے کہا یا تو تم ہمارے سامنے آسمان میں چڑھ کے جاؤ بغیر سیڑھی کے، ڈائریکٹ تم زمین سے آسمان میں چلے جاؤ، لیکن ہم تب بھی آپ پر یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ تم آسمان سے ایسی کتاب لے کر آؤ جس سے ہم آسانی کے ساتھ پڑھ سکے اس کتاب کو. یہ 6 باتوں کا مطالبہ مشرکین نے کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 6 میں سے کوئی معجزہ نہیں دیا گیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ جواب آیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا. قل سبحان ربی، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے. یہ جو تم 6 پوچھ رہے ہو نا، مطالبے جو 6 کر رہے ہو، اللہ چاہا تو یوں ہی کر سکتا ہے کن کے ذریعے سے، لیکن معجزے ثابت کرنا یہ میرا کام نہیں. الا بشر رسولا، میں تو انسان اور اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا پیغام اب تک پہنچانا ہے. آپ جیسے انسان ہو ویسا ہی میں بھی انسان ہوں. آپ یہ کام نہیں کر سکتے، میں بھی نہیں کر سکتا، بس میں اللہ کا رسول ہوں اور رسول کا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، معجزے کر کے دکھانا نہیں. ہاں اگر اللہ چاہے تو یہ خود کے ذریعے کر سکتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 معجزے ان کے سامنے مطالبے کیے گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے نبی کو 6 میں سے ایک چیز بھی عطا نہیں کیا. معلوم ہوا کہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے، جو معجزہ ہو یہ کرامت ہو. کوئی بھی ولی جب چاہے کرامت کر نہیں سکتا، اچانک اس کے ہاتھ سے وہ صادر ہو جاتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی مرضی سے. کیا بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث کا کرامات پر یقین نہیں، ایمان نہیں رکھتے اور ولیوں کو نہیں مانتے. اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب عقیدہ طحاویہ، جو کہ اہل سنت والجماعت کی بڑی معتبر مستند کتاب ہے، عقیدے کی بڑی مرجع والی کتاب ہے، اس میں اہل سنت والجماعت ہم سب کا عقیدہ نقل کرتے دیتے تھے وَنُؤْمِنُ بِكَرَامَاتِهِمْ، ہم سب ایسے ہیں کہ کرامات پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کرامت پر. میں تو یہاں تک کہتا ہوں دنیا میں جتنے بھی اولیاء گزرے ہیں، جتنے بھی کرامتیں ہوتی ہیں سچی کرامات اور سچا ولی جو دنیا میں جتنے بھی سب اہل حدیث ہیں. پورے اولیاء اہل حدیث میں پیدا ہوئے، کسی اور میں پیدا ہو ہی نہیں سکتے. یہ چیلنج ہے، کیونکہ جو بھی ولی ہوتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان اور تقوی اختیار کرنے والا ہو. بدعتی کام کرنے والے کو ولی نہیں کہہ سکتے، شرک کرنے والے کو ولی کہہ نہیں سکتے. اس لیے میں آپ کے سامنے اور بھی چند باتیں وضاحت کر دیتا ہوں جس سے آپ کو سمجھ آئے گا ولی کون ہے کون نہیں. تو سارے اولیاء اہل حدیث سے سبحان اللہ، ہم سب کو ولیوں کو مانتے ہیں، سچے ولیوں کو اور ان کی سچی کرامات کو ہم تسلیم کرتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے. اس کے بعد قرآن نے ولیوں کا 2 کانسیپٹ بتائے، 2 قسمیں ہیں اولیاء کی. ایک تو ہے اللہ کے اولیاء جس کو ہم مانتے ہیں، اور دوسرے ولی ہیں
وہ شیطان کے اولیاء جس کو ہم نہیں مانتے، جس کو ہم تسلیم نہیں کرتے. قرآن نے کہا اللہ کے ولی الگ ہے، شیطان کے ولی الگ ہے. قرآن مجید سورۃ تلک الرسل کے اندر سورۃ بقرہ نے بھی ذکر کیا. آیت الکرسی کے بعد ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ جو ایمان اور تقوی رکھنے والے ہیں یہ اللہ کے اولیاء ہیں، یہ اللہ کا گروپ ہے، یہ اللہ کے ولی ہے. شیطان کے ولی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں کہا اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. شیطان کے وہ اولیاء ہیں، شیطان کے وہ دوست ہیں جو ایمان نہیں رکھتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کی دو قسمیں کر دیا، ایک شیطان کے، ایک اللہ کے اولیاء ہے. لہذا ہم اللہ کے اولیاء کو مانتے ہیں، شیطان کے اولیاء کو نہیں مانتے، شیطان کے دوستوں کو نہیں مانتے. ایک آسان طریقہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ ہے ولی ہے کہ نہیں پہچاننے کے لیے 4 چیزیں. ولی سچا ولی ہے یا نہیں پہچاننے کے لیے 4 چیزیں: عقل، نقل، عقل، شکل. یہ 4 چیزیں ہیں. آپ ان چیزوں کو یاد رکھ لو، ولی ہے یا نہیں پہچان لو گے. سب سے پہلی چیز عقل. عقل صحیح ہو اس کی، پاگل دیوانہ کام کرنے والا نہیں، اس کا ایمان سلامت ہو، اس کا عقیدہ سچا ہو، وہ سچی عقل والا، اچھی عقل والا، اچھے ایمان والا، اچھے عقیدے والا ہو، اس کی عقل صحیح ہو، معروف نہ ہو. وہ پاگل دیوانے کی طرح کام کرنے والا، ناچنے والا اور اس کے اندر جھمکیاں لگانے والا نہ ہو. عقل صحیح ہونی چاہیے. اس کے بعد دوسری چیز ہے نقل. نقل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارے. اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا کھانا پینا، اس کا رہنا سہنا سب اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. ہر کام وہ اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق کرتا ہے. صوفیہ نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. تم اللہ رب العالمین کی بندگی کرتے رہو یہاں تک کہ تم یقین ہو جائے کہ میں ولی ہوں. یہ ولی ہونا نہیں تھا. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یقین کا معنی موت لیے، تم اللہ کی بندگی کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. لیکن صوفیہ نے کہا یہاں تک عبادت کرو کہ تمہیں اپنے آپ کو یقین ہو جائے کہ میں ولی اللہ ہو چکا ہوں. اور اس کے بعد کہا اب تمہیں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، اب تم روزے رکھنے کی ضرورت نہیں، اللہ کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، کعبۃ اللہ کو جانے کی ضرورت نہیں. کعبۃ اللہ اگر تمہارا طواف کرے گا کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کی ضرورت نہیں. صوفیہ کا عقیدہ اتنا گندا عقیدہ، اتنا برا عقیدہ، یہ سنت کے خلاف ہے. اس کی عقل نقل سب کیا ہونا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے. کتنے ایسے پیر بابا ولی ہیں کہتے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھے بیٹھے کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ لیتے، مسجد کو نہیں آتے. کہتے ہیں آنکھیں بند کر لیا میں کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ لیا، لیکن جا کے میں مدینے میں پڑھا. سب کہتے ہیں بیٹھے بیٹھے ان کی نمازیں ہوتے ہیں. میں بیٹھا ہوں اب مجھے طواف کرنا ہے، میں طواف نہیں کعبۃ اللہ کے میرا طواف کر کے چلا جاتا ہے. یہ سب صوفیوں کے من گھڑت عقائد ہیں جو اس کے حرف میں بہتے لے جا رہے ہیں. یہ سنت کے خلاف عمل کرنے والے لوگ ہیں. نقل صحیح ہونی چاہیے. اس کے بعد کہا عقل صحیح ہو. عقل صحیح ہونا چاہیے. عقل مطلب کھانا اس کا حلال روزی روٹی ہو، حرام کھانے والا نہیں، گانجا پینے والا نہیں، ڈرگس لینے والا نہیں، شراب پینے والا نہیں، عورتوں کے ساتھ کھیلنے والا نہیں. یہ تمام چیزیں وہ حلال روزی روٹی کما کر کھانے والا ہو، حرام چیزوں سے بچے رہے. یہ تمام چیزیں ہیں. آج دیکھیں گے اولیاء کی عزت کی دھجیاں نکال چکے ہیں، اولیاء کی عزت کی باٹ لگا چکے ہیں، اولیاء کی عزت کو تار تار کرتے ہیں. اولیاء کے نام اچھے ہوتے ہیں، اولیاء کی زندگیاں اچھی ہوتی ہیں. لیکن ہم نے کیا کہا؟ کتے شاہ، دلی شاہ، توتے شاہ، گنجے شاہ، نہ جانے کیسے کیسے نام دیتے ہو. یہ ولیوں کی عزت ہے یا توہین ہے؟ خود اندازہ لگاؤ. ولیوں کی عزت کر رہے ہو. کہتے ہیں ولی کون ہے، اس کی کرامت کیا ہے؟ کہتے ہیں مہینوں سے کنگھی نہیں کیا اپنے بالوں میں، وہ ایسے ہی ہے، ان کی کرامت ہے. فلاں انسان کو ولی مانتے اس کی کرامت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ایسے ولی ہیں
مہینوں سے سالوں سے نہائے نہیں گے، اس لیے ولی مانتے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا غلیظ ولی، اتنا گندا ولی۔ ارے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ نہانے کی تعلیم دیتے ہیں، گندے ہو جاؤ تو نہانے کی تعلیم دیتے ہیں، کہتے ہیں مہینوں سے نہایا نہیں، غسل واجب ہوا ہی نہیں اس بندے کو، پانی نہانے کی ضرورت آئی نہیں، کئی مہینوں سے کئی دنوں سے وضو کے بغیر نماز پڑھتے ہیں۔ نعوذ باللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی ولی اس دنیا میں گزرا ہے؟ جب وہ دن میں 5 مرتبہ سے زیادہ وضو کیا کرتے تھے، تو یہ کیوں ایسی باتیں من گھڑت کہتے ہو کہ ہمارا ولی نہایا نہیں، ہمارا ولی وضو کیا نہیں، ہمارا ولی کنگھی کرتا نہیں؟ یہ سب گنجے شاہ گانجا پینے والے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کھیل ہے، تماشا ہے۔ اس کے بعد چوتھی چیز، چوتھی صفت، شکل ہونی چاہیے۔ شکل کس کی طرح؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرح ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شمائل ہونا چاہیے، اس کا چہرہ پاک صاف ہو، اس کے بال پاک صاف ہو، کنگھی کیے ہوئے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیل لگا کر کنگھی کیا کرتے تھے، وہ بھی ویسا رہتا ہو، اور داڑھی چھوڑا ہوا ہو، اور اس کا انزار جبہ، اس کا جو کرتا ہے، اس کے کپڑے ہیں کہنے سے اوپر ہو، اور یہ تمام چیزیں ہونا چاہیے۔ آج ہمارے کیسے ملتے ہیں؟ لمبے لمبے بال ہیں، اس میں دھول لگی ہوئی ہے، اس میں غلیظ پن نظر آتا ہے، کپڑے پھٹے پرانے ایسے گندے ہیں جو کہیں سو جاتا ہے، اسے ولی کہتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ولی ہے یا نہیں پہچاننے کے لیے 4 چیزیں ہیں: عقل، نقل، عقل، شکل۔ یہ چاروں چیزیں جس کے اندر پائی جاتی ہے کتاب و سنت کے روشنی میں، وہ ولی ہے، اور جو نہیں پائی جاتی اسے ولی ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ حاضرین آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے سامنے اس دنیا میں اگر آپ دیکھیں گے، صحابہ سے بڑھ کر کوئی ولی پیدا نہیں ہوا۔ انبیاء کے بعد اگر کوئی سب سے بڑے ولی بن سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو ولی بنایا ہے، اگر اللہ تعالیٰ حزب اللہ، اگر اللہ کا گروہ مانتے ہیں، تو تمام لوگوں کا اس بات پر اتفاق و اجماع ہے، ہم لوگوں کا یہ ایمان ہے کہ صحابہ سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی ولی نہیں گزرے ہیں۔ چند مثالیں صحابہ کی آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں، ان سے کیسے کرامات ثابت ہوئی ہے۔ سب سے پہلے صحابہ کے کرامات کو دیکھ لیں گے۔ سب سے پہلی چیز، اسید بن حضیر اور عباد بن بشر رضی اللہ عنہ ہے۔ رات میں بہت دیر کے بعد وہ مسجد سے نکلے، اور نکل کر اپنے گھر کو جانا چاہ رہے تھے۔ پوری گلی میں اندھیرا چھا چکا تھا، اس دور میں کوئی لائٹ کا سسٹم نہیں تھا، کوئی اجالا نہیں تھا۔ وہ جا رہے تھے، اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک نور آیا اور ان کی رہنمائی کرنے لگا، اور اس نور کے سہارے سے وہ اپنا راستہ جا رہے تھے۔ اور پھر دونوں صحابہ کو ایک رائٹ میں اور دوسرے صحابی کو لیفٹ میں جانا تھا اپنے گھر کے لیے، انہوں نے اپنی دونوں لاٹھیاں لی اور اس نور سے ٹچ کیا، اور ایک نور، آدھا نور ان کی لاٹھی میں آ گیا، اور آدھا نور اس عباد بن بشر کی لاٹھی میں آ گیا، اور دونوں اس نور کے ذریعے سے اپنے گھر میں تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ کی کرامت ہے جو صحیح سند سے ثابت ہے، میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے، ایک مرتبہ ایران کی طرف انہوں نے لشکر بھیجنے کے بعد وہ خطبہ جمعہ دے رہے ہیں، منبر پر خطابت کر رہے ہیں، لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہے ہیں۔ اچانک ان کے دل میں خوف آیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے مسلمان مومن بندوں پر کفار ایران والے حملہ نہ کر دیں۔ فوراً اسی وقت انہوں نے منبر سے کہا، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل۔ 3 مرتبہ انہوں نے پکارا۔ اس لشکر کے سردار امیر ساریہ کو بنایا تھا، کہا اے ساریہ پہاڑ کی طرف چلے جاؤ، اے ساریہ پہاڑ کی طرف چلے جاؤ۔ تو یہ آواز اللہ کے، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی آواز اس ایران تک پہنچی، اور وہ ایران میں جو لشکر تھا پہاڑ کی طرف گیا اور اس پر غالب آ گئے۔ کفار مشرکین ان کا کوئی بگاڑ نہیں سکے۔ یہ فتح یاب ہو کر جب وہ دوبارہ مدینے میں لوٹ کر واپس آئے تو کہنے لگے کہ ہم ایک پہاڑ کے پاس تھے، اچانک یہ آواز آئی، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل۔ اس کے بعد عمر بن خطاب کو معلوم ہوا
کہ جو میں نے منبر پہ کھڑے ہو کے پکارا تھا وہ ایران تک سننے آیا تھا۔ سبحان اللہ، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی یہ کرامت ہے کہ مدینے میں پکار رہے ہیں، ایران تک ان کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ آواز کو پہنچایا، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی کرامت ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مختصر سے لشکر کو تیار کیے اور تیار کر کے مکے کی طرف ایک سریہ بنا کر بھیجے، ایک لشکر کو بھیجے جنگ کے لیے۔ وہاں اچانک گھیر لیے، اس لشکر کے سردار تھے عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ، اور اس میں خبیب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کو لے کر جا رہے تھے، مشرکین نے چاروں طرف سے گھیر لی اور کہنے لگے اے مسلمانوں اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو۔ چند صحابہ اپنے آپ کو حوالے کر دیے۔ پھر چند صحابہ نے کہا ہم تمہاری بات ماننے کو تیار نہیں، اس لیے کہ تم بڑے دھوکے باز ہو، تمہاری غداریاں ہمیں معلوم ہے۔ لیکن جو نہیں مان رہے تھے مشرکین نے ان پر حملہ کر دیا، حملہ کر کے عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیے، شہید کر دیے، اور اس کے بعد خبیب رضی اللہ عنہ کو قید کر کے اپنے گھر میں لے کر چلے گئے مشرکین۔ وہاں کیا کرتے ہیں کہ عاصم رضی اللہ عنہ کی لاش کے ساتھ جو حرمتی کرنا چاہ رہے تھے، اس لاش کے ساتھ کھلواڑ کرنا چاہ رہے تھے، تو جیسے ہی آقا ان کی لاش کو اٹھانا چاہ رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ زہریلی مکھیاں وہاں بھیجا، شہد کی زہریلی مکھیاں آئی، ان کے جسم کو گھیر لی اور انہیں چھونے نہیں دی، یہاں تک کہ دوسرے دن ان کی لاش کو لینے کے لیے آئے تو لاش غائب ہو چکی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی لاش کو محفوظ کر لیا۔ یہ عاصم بن ثابت کی کرامت ہے۔ خبیب رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر کے ان کے مشرک کے گھر میں قید کر لیے تھے، ہاتھ باندھے ہوئے تھے۔ مشرکہ عورت خود گواہی دیتی ہے ان کی کہ میں نے خبیب کو دیکھا ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے کھجور انگور ہے، اس انگور کو کھا رہے ہیں، اور وہ انگور کا موسم بھی نہیں تھا، مکے میں کہیں انگور ملتا بھی نہیں تھا، اور ان کے ہاتھ بھی باندھے ہوئے تھے، لیکن میں نے خبیب کو انگور کھاتے ہوئے دیکھا۔ مشرکہ عورت آگے چل کے مسلمان ہو جاتی ہے۔ یہ خبیب رضی اللہ عنہ کی کرامت ہے کہ ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، مکے میں کہیں انگور نہیں ہے، انگور کا موسم بھی نہیں ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں انگور کھلا رہا ہے۔ یہ خبیب رضی اللہ عنہ کی کرامت ہے۔ اسی طرح طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آخر اسلام قبول کیے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد فرماتے اللہ کے نبی مجھے کوئی نشانی دیجیے، میں اپنے قبیلے میں جا کر دعوت کا کام کروں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعل لہ آیہ، اے اللہ اس بندے کے لیے طفیل بن عمر الدوسی کے لیے کوئی نشانی عطا فرما۔ تو وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لے کر نکلے، قبیلے دوست کے پاس قریب پہنچتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پیشانی میں نور عطا کر دیتا ہے، پیشانی چمک رہی ہے۔ وہ سوچنے لگے اگر میں اپنے قبیلے کے پاس جاؤں اور یہ نشانی لے کر جاؤں تو لوگ کہیں گے ایمان لے کر آیا، کوئی بیماری آ گئی ہے، اے اللہ لوگ برا سمجھیں گے، اس سے بہتر یہ ہے کہ اس پیشانی کے نور کو میری لاٹھی میں لا لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کیا کہ ان کی پیشانی کے نور کو اللہ تعالیٰ لاٹھی میں بدل دیا اور لاٹھی میں نور عطا کر دیا۔ یہ طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ عنہ کی کرامت ہے۔ اسی طرح عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ، عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ جنگ میں شہید ہو گئے۔ شہید ہونے کے بعد لوگ مشرکین ان کی لاش کے ساتھ غلط سلوک کرنا چاہتے تھے، لیکن لاش تلاش کر رہے ہیں کہیں نہیں مل رہی ہے، لاش تلاش کر رہے کہیں نہیں مل رہی ہے، یہاں تک کہ عامر بن طفیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو فرشتے ان کی لاش کو اٹھا کر لے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد انہیں کہا گیا دفین الملائکہ، فرشتوں نے انہیں الگ سے دفن کیا ہے، وہ کسی کو نہیں معلوم۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کے ساتھ کرامت کرایا ہے، یہ سب سے بڑے اولیاء ہیں۔ اسی طرح حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ، وہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہے، اللہ کے نبی کے آزاد کردہ غلام۔ ایک مرتبہ ایک جنگ سے فارغ ہونے کے بعد بھٹکتے بھٹکتے ایک جنگل میں چلے گئے، اور جنگل میں جانے کے بعد دیکھتے کیا ہے کہ اچانک بہت بڑا شیر ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اے شیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. اتنا کہنا تھا دہاڑنے والا شیر بھی ان کے بازو آ کر دل ہلانے لگا, وفاداری کا ثبوت دینے لگا. اور اس کے بعد انہوں نے جو مال تھا سامان تھا وہ سب شیر کے اوپر رکھا اور شیر لا کر ان کو جنگل کے باہر تک چھوڑ کے گیا. یہ ایک مرتبہ ہوا, ہر بار نہیں. یہ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کی کرامت تھی جو اس طرح کے ان کی زندگی میں ثابت ہوئی. اسی طرح عکاشہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول عکاشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جنگ بدر میں تلوار لے کر لڑ رہے تھے, تلوار ٹوٹ گئی ان کی, تو سیدھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگے اللہ کے نبی میری جو تلوار تھی لڑتے لڑتے ٹوٹ چکی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ٹہنی لی, لاٹھی لے کر اللہ کے نبی نے حضرت عکاشہ کو دیا, جاؤ لڑو. تو کہتے ہیں کہ میں اس لکڑی کو لے کر گیا اور میں تلوار کی طرح وہ کام کر رہی تھی. سبحان اللہ. یہاں تک کہ صرف جنگ بدر میں نہیں, اس کے بعد جتنے جنگیں میں نے لڑا ساری جنگوں میں اسی لاٹھی کو لے کر گیا جو کہ تلوار کا کام انجام دے رہی تھی. سبحان اللہ. یہ عکاشہ رضی اللہ عنہ کی کرامت ہے. اسی طرح ام ایمن رضی اللہ عنہ صحابی رسول, دیکھیے مردوں سے ہی عورتوں سے بھی کرامت ہوتی ہے, عورت بھی اللہ کی ولیہ بن سکتی ہے. ام ایمن رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ سفر ہجرت شروع کی, مکہ سے مدینہ آنا چاہ رہی تھی, تو اس وقت سفر میں روزے کی حالت میں تھی, سورج غروب ہو رہا ہے, سورج ڈوبنے کو ہے, لیکن افطار کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں. یہاں تک کہ بڑی بھوک کی پیاسی ہو گئی. اچانک دیکھتی کیا ہے کہ آسمان سے ڈول اتر کر آیا ہے, اس ڈول میں پانی ہے اور پانی وہ پی لیتی ہے, افطار کر لیتی ہے. پھر اس کے بعد ام ایمن رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جس وقت سے میں نے پانی پیا ہے اس کے بعد سے مجھے کہیں پانی کی پیاس نہیں لگی. سبحان اللہ. یہ ام ایمن رضی اللہ عنہ ہے جس سے کرامت ہوئی ہے. حاضرین, اس کے علاوہ آئیے جو اللہ صحابہ کے بعد کے لوگ ہیں, تابعین ہیں, ان کے تعلق سے بھی جو کرامات ہوئے ہیں, سچے اولیاء ہیں, ان کا تذکرہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے آتے ہیں عامر بن فیض رضی اللہ عنہ. عامر بن فیض رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب کبھی وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا چاہتے تھے, اپنے گھر سے سارا مال لے کر گھر سے باہر نکل جاتے اور اللہ کے راہ میں خوب خرچ کرتے, پورا مال خرچ کر کے آتے, پھر گھر میں دیکھتے کیا ہے کہ مال جو کا تو اسی لیے کوئی خرچ نہیں ہوا. اللہ. یہ عامر بن فیض رضی اللہ رحمہ اللہ ہے جن کی کرامت ایسی تھی, خرچ کرنے کے باوجود بھی وہ مال ویسے کا ویسا ہی رہا کرتا تھا. اسی طرح عبد الواحد بن زید رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کے کچھ اعضاء وضو کرنے کے اعضاء فالش پکڑ چکے تھے, فالش کی بیماری آ چکی تھی ان کو. وضو کرنا چاہے, وضو کرنے کے لیے بڑی دشواری ہوتی تھی, ہاتھ نہیں اٹھتا تھا, وضو کرنا مشکل ہوتا تھا. انہوں نے اللہ سے دعا کی, اے اللہ وضو کرتے وقت بھی میرے فالش زدہ چیز کو آسان کر دے, نارمل کر دے. کہتے ہیں کہ میں جب بھی وضو کرنا چاہتا میرے اعضاء ٹھیک ہو جاتے, جیسے وہ وضو کرنے کا پھر وہ فالش سے واپس لوٹ آ جاتی تھی. اللہ اکبر. یہ ہے صحابہ کے بعد تابعین کے دور میں بھی ایسے کرامات ہوئی ہیں. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے کہ حجاج بن یوسف نے قتل کرنے کے لیے ان کو تلاش کرتا رہا, ان کے سامنے کے 6 مرتبہ گیا, 6 مرتبہ قتل کرنے کے سازش کی, سامنے سے جاتا لیکن ان کے ہاتھ کو نہیں ملتے تھے. یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے, جو ان کی کرامت تھی. اسی طرح مشہور معروف پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ایک سچی کرامت ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ ہے کوئی ایک مرتبہ وہ رات میں عبادت میں مشغول تھے, رات میں عبادت کر رہے ہیں اور اچانک ایک بڑا خوبصورت چمکتا دھمکتا تخت ہے اور اس میں ایک نور کی شکل میں آ کر روشنی آئی اور آ کر گھر میں اتری ان کے, اور آ کر کہنے لگا, وہ روشنی سے آواز آنے لگی, اے عبد القادر جیلانی میں تمہارا رب ہوں, میں تمہارا رب ہوں. آج کے بعد سے میں تمہیں عبادت پر حرام کر دیتا ہوں, آج کے بعد سے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں, تمہاری عبادتیں اتنی کی میں تم سے راضی ہو چکا ہوں, اب تمہاری عبادتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں پھر اس کے بعد اس روشنی سے آواز آئی, آج کے بعد سے میں حرام چیزیں بھی تم کو حلال کر دیتا ہوں, تمہارے لیے حلال ہے.
تو فوراً عبد القادر جیلانی کہنے لگے اے اللہ کے دشمن شیطان ابلیس میرے پاس سے لوٹ جا، تو شیطان ہے ابلیس ہے۔ تو فوراً وہ روشنی غائب ہو گئی، پہچان لیے، کہا وہ اللہ نہیں تھا، وہ شیطان تھا، ابلیس تھا، جو ایک نورانی شکل میں، روشنی کی شکل میں آ کر عبد القادر جیلانی کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا۔ کیسے پہچان لیے؟ کہا جس نبی کو مرتے دم تک نمازیں معاف نہیں ہوئی، مرتے دم تک بندگی معاف نہیں ہوئی، انتقال ہونے سے پہلے حکم ہوتا ہے کہ تم اللہ کی تسبیح کبریائی بڑائی بیان کرو، تو اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف نہیں ہوا، حرام چیز اللہ کے نبی پر حلال نہیں ہوئی، تو یہ کیسا ہے کہ عام آدمی ان کی امتی پر حلال ہو سکتی ہے اور عبادت حرام ہو سکتی ہے، یہ پہچان لیے۔ اور آج لوگ اسے یہ سچی کرامت ہے اس کو بیان کرے، لیکن اس کے علاوہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ہول سیل کرامتیں دکھتی ہے، ہول سیل کرامتیں جتنی چاہو من گھٹ کر لو، کوئی ان کو اللہ سے اونچا قرار دیتا ہے۔ ایک بیان تو سن رہا تھا، کہتا ہے خدا کی ساری قدرتیں، کہتا اس کا جملہ ہے خدا کی ساری قدرتیں عبد القادر جیلانی کی مٹھی میں ہے۔ اللہ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں۔ قبر میں جانے کے بعد فرشتوں کو انہوں نے سبق سکھایا، ایسی ایسی کرامتیں ہیں، یا تو نبی سے اونچا بنا دیتے ہیں یا تو اللہ سے اونچا بنا دیتے ہیں، ان کو اللہ کا بھی اللہ سے بڑا بنا دیتے ہیں۔ ہول سیل میں ان کے نام پر کرامتیں دکھتی ہیں، لکھی جاتی ہیں، بولی جاتی ہیں۔ کتابوں میں جتنی کرامتیں نہیں ہیں اتنے ان کے واعظین میں، ان کے بولنے والے لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ لہذا اللہ بچائے۔ حاضرین، کچھ چیزیں ایسی ہیں جسے لوگ کرامت سمجھتے ہیں، وہ کرامت نہیں، شیطان کا مکر ہوتا ہے، شیطان کا فریب ہوتا ہے، شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے، شیطانی چالیں ہوتی ہیں۔ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد کچھ لوگوں نے اللہ نبوت میں نبی ہونے کا دعویٰ کیے۔ کون؟ مسیلمہ بن کذاب اور اسود انسی، یہ دو ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد نبی ہونے کا اعلان کیا، دعویٰ کیا، اور ان کے اندر ایسی چیز تھی، تاریخی روایتیں، صحیح روایتیں بتاتی ہیں کہ دور رہ کر بھی بتاتے تھے کہ مسلمانوں کا لشکر نکل رہا ہے، دیکھے بغیر بتاتے تھے یہ مسلمانوں کا لشکر نکل رہا ہے، مسلمانوں کا لشکر فلاں جگہ پہنچ چکا ہے۔ بعض روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ لشکر میں اتنے مسلمان تعداد بھی بتاتے تھے۔ کیا چیز تھی ان کے پاس؟ کوئی فرشتہ آتا تھا؟ نہیں، شیطان آتا تھا، شیطان ان کو بتاتا تھا، شیطان واقعی معنوں میں سچی باتیں بتاتے تھے، صحیح انفارمیشن دیتے تھے۔ کیسے؟ شیطان آ کر ان کو ساری باتیں بتایا کرتا تھا۔ لوگ شیطانی حرکتوں کو بھی کرامت سمجھ جاتے ہیں، ان کو ولی سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح ملک بن مروان کے دور میں، عبد الملک بن مروان کے دور میں حارث الدمشقی ایک انسان تھا جو کہ اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اسے گرفتار کر لیے ملک بن مروان، عبد الملک بن مروان اسے گرفتار کر لیے اور کہا کہ اسے قتل کر دو، جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اسے قتل کر دیا جائے۔ قتل کر رہے ہیں، تیر مار رہے، اثر نہیں ہو رہا، تلوار مار رہے، اثر نہیں ہو رہا، اس کی جان ہی نہیں جا رہی ہے۔ تو عبد الملک بن مروان نے اسے کہا کہ تم نے بسم اللہ بول کر نہیں مارا، بسم اللہ بول کے تیر چلاؤ، جیسے ہی بسم اللہ بول کے تیر چلائے وہ مر گیا۔ معلوم ہوا یہ شیطانی چالیں ہیں، شیطانی طاقت ہے جو آج لوگوں کو گمراہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے علاقے میں ایک انسان لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا، بہت گمراہ کر رہا تھا۔ وہ ایک مرتبہ ان کے گمراہ کرتے ہوئے سرکس میں گئے اور جانے کے بعد وہ کہہ رہا تھا کہ اب میں ہوا میں اڑنے والا، اب میں ہوا میں اڑوں گا، اب ہوا میں اڑنا چاہ رہا تھا۔ یہاں سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو کر آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیے۔ اڑنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کا پاور نہیں چل رہا، اس لیے کہ وہ جادو کا توڑ یا آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں، اور جس آیت الکرسی کی طاقت ایسی تھی کہ وہ انسان ہوا میں اڑنے کی کوشش کر رہا ہے، اسے اڑنے کا آ رہا ہی نہیں، اس کی طاقت ختم ہو چکی ہے۔ اسی طرح سعودی کے شیخ فرماتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ حرم سے دمشق گئے اور جانے کے بعد وہ دیکھتے کیا ہے کہ ایک انسان لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ کیسے؟ وہ کوئی بھی چیز دو تم اسے، کوئی بھی چیز دو، وہ پیسہ بنا کے دکھا رہا ہے، کوئی بھی چیز دو پیسہ بنا کے دکھا رہا ہے۔
تو وہ شیخ گئے اور جا کر سیدھا ایک مٹھی لے لیے اور مٹھی لے کر اس کے ہاتھ میں دیے, کہا کہ اس کو پیسہ بنا کے دکھاؤ. جیسے وہ پیسہ بنانے کے لیے مٹھی لے لیا اور لینے کے بعد وہ منتر پڑھ رہا تھا, یہاں سے وہ شیخ پڑھ رہے تھے, پھر کہا کیا رہا, وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى, جادو کی مکاری کو ختم کر دے. یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں, وہ پیسہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے, پیسہ بن ہی نہیں رہا ہے, یہاں سے وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. معلوم ہوا یہ شیطانی کھیل ہے, یہ شعبدہ بازی ہے, یہ شیطان کا کھلواڑ ہے, جسے لوگ دیکھ کر کیا سمجھ جاتے ہیں یہ ولی ہے, یہ ولی ہے, وہ اس کی کرامت ہے. کرامت اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے. شیطان کا کھیل, جب چاہے شیطان کو بلاؤ, اپنا کرتب دکھا سکتے ہیں. حاضرین, چند جھوٹی کرامتیں جو فیمس ہے تو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ اس کے لیے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تو ہول سیل کرامتیں ہیں, ان میں سے ایک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, اچانک اپنا جوتا اٹھا کر ہوا میں پھینک دیے. لوگوں نے پوچھا بھائی بیٹھے بیٹھے جوتا کیوں اٹھا کر پھینکے؟ کہتے ہیں کہ دور میرا ایک مرید آ رہا تھا, ڈاکوں نے اسے گھیر کر اسے مارنا چاہ رہے تھے, میں نے یہاں سے جوتا پھینکا, اب وہ گیا ان سب کے سروں پہ ٹک 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 مارنے لگا اور پورے ڈاکو بھاگ گئے اور میرا مرید بچ کے آ گیا. پیران پیر عبد القادر جیلانی کے نام پہ بریانیاں کھاتے ہیں. پیران پیر عبد القادر جیلانی ان کے نام پہ کھائیں گے ہمیشہ بریانی. یہ بریانی ان کے نام پہ کھاتے ہیں. کبھی ان کی کتاب تو پڑھو, کبھی ان کے بارے میں سنو, کبھی ان کے بارے میں معلوم تو کرو. وہ کہتے ہیں غوث اعظم ہے, غوث اعظم دستگیر ہے. دستگیر کا مطلب آپ سمجھے ہیں؟ دستگیر کہتے ہیں ہاتھ پکڑنے والا, مدد کرنے والا. کہتے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ آسمان بنایا اور آسمان بنانے کے بعد اللہ ان کو گھمانے لگا, آؤ پیر عبد القادر جیلانی آسمان کیسے بنایا وہ دیکھے آؤ. وہ دیکھنے کے لیے بلایا تو عبد القادر جیلانی گئے اور جا کر سارے دیکھے. ایک آسمان دیکھ لیے, دوسرا آسمان دیکھے, تیسرا آسمان دیکھے, چوتھے آسمان میں اللہ تعالیٰ دکھائی رہا تھا کہ اللہ کا پیر پھسل گیا. کس کا؟ اللہ کا پیر پھسل گیا. تو فوراً عبد القادر جیلانی نے ہاتھ پکڑ کے اٹھا لیے, تو اس کے بعد سے وہ دستگیر بن گئے. اللہ اکبر, وہ اللہ کی مدد کرنے والے بھی ہو گئے. کہاں گئی ہماری عقل؟ بریانی کی چکناہٹ میں لگ گئی ہے, ہمارے دماغوں کو چکنا پن لگ گیا ہے. ان کی باتوں کو کرنے سے پہلے سوچو, کرامت کو بتانے سے پہلے دیکھو کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہے, ان پہ الزام تو نہیں لگا رہے. یہ عبد القادر جیلانی کا کانسیپٹ ہے. وہ سچے ولی تھے, سچے انسان تھے, توحید پرست تھے. لہذا ان کی زندگی کو پڑھو اور سمجھو, ان کی کتابوں کو پڑھو. اسی طرح ابو علی بازوری کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ شخص کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے مجھے ایک پاک جگہ دکھاؤ. اور صاحب پوچھے کیوں پاک جگہ دکھانا ہے؟ کہنے لگے میں مر رہا ہوں, مجھے پاک جگہ دکھاؤ. انہوں نے کہا پوری زمین پاک ہے, کہیں بھی جا کے مرو. وہ گئے سیدھا اس کے گھر کے صحن میں جو ورانڈا تھا اسی کونے میں مر چکے, اور مرنے کے بعد دیکھے کہ میرے گھر کے کونے میں مرا ہے, وہ صحن میں. فوراً اسے لائے, رحم آ گیا تو تجہیز و تکفین کا معاملہ کیا اور دفن کرنے کے لیے لے گئے. قبر میں جب اتار رہے تھے دیکھے مجھے اتنا رحم آیا ہے, اللہ کو بھی رحم آ جائے, اس کی ناک میں سجدے میں لگا دیتا ہوں, زمین میں لگا دیتا ہوں. زمین میں لگا رہے تھے, اچانک آنکھیں کھلی اور پردہ ہٹا کر بولے اے انسان تو نے میرے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا ہے, میں بڑا پیر ہوں, ولی ہوں, لہذا قیامت کے دن آ جا, میں تیری بخشش کروا دوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے فرماتے یا فاطمہ انقذی نفسکی من النار, اے فاطمہ جہنم سے بچنے کی تدبیر دنیا میں تو کر لے, کل قیامت کے دن میں تیرا کام آنے والا نہیں ہوں. نبی, اللہ کے نبی اپنی بیٹی کو بچا نہیں سکتے, اور یہ ولی کہتا ہے کہ تو میرے ساتھ اچھا سلوک کیا, میں تجھے بچا لوں گا قیامت کے دن. اسی طرح ایک اور کرامت ایک بابا کے تعلق سے بتاتے ہیں. ایک استاد نے اپنے شاگرد سے کہا, مرید سے کہا کہ دیکھو بیٹا آئندہ جمعرات بعد نماز مغرب میرا انتقال ہو جائے گا. کیا کہا؟ آئندہ جمعرات بعد نماز مغرب میرا انتقال ہو جائے گا, اور دوسرے دن جمعہ ہے, جمعہ کی نماز کے بعد میری نماز جنازہ پڑھی جائے گی, تم ضرور شریک ہونا میری نماز جنازہ میں.
ये बोल दिए, वहां से चले गए। और उसके बाद एक हफ्ता गुजर गया, उसे याद नहीं था मुरीद को। अचानक याद आया तो दौड़े दौड़े चला आया, मालूम करे मेरे उस्ताद जी ने, मेरे वली ने कहा था, मेरे पीर ने कहा था कि नमाज जनाजा में शरीक होना। लोगों ने पूछा कहां जा रहे? कहने लगे मेरे उस्ताद मेरे पीर के जनाजे में जाओ। लोगों ने कहा वो नमाज जुमा के बाद है, अभी टाइम है ना। कहने लगे नहीं, मुझे जाना जरूरी है। वो सीधे गया और जाने के बाद जिसके सामने उनका इंतकाल हुआ उनको पकड़ा, पकड़कर पूछा बताओ कैसे इनका इंतकाल हुआ? कहने लगे वो मगरिब की नमाज के लिए तैयार होकर जाने ही वाले थे नमाज को, फरिश्ता आ गया मौत का। कहने लगे अब तुम्हारी रूह में कब्ज करने वाला हूं। उन्होंने कहा अरे फरिश्ते तू तेरी तैयारी करके आ गया है, मैं जिसकी तैयारी किया हूं वो छोड़ के आ जाऊं क्या? कहने लगे मैं नमाज की तैयारी किया हूं, मैं नमाज पढ़ के आऊंगा, उसके बाद रूह कब्ज कर लेना। नमाज पढ़ के गए, नमाज के बाद कहा आओ फरिश्ते मेरी रूह कब्ज कर, तो रूह कब्ज किया, इंतकाल हो गए। अल्लाह अकबर। ये वली है, जबकि कुरान क्या कहता है? कुरान के खिलाफ इन औलिया की करामत को साबित करने के लगते हो। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, ये इंसान को मालूम नहीं कि कल कहां मरेगा और कहां वो इंतकाल होगा, कहां उसकी जगह मौत आने वाली है नहीं मालूम। एक 8 दिन पहले कह रहे हैं कि जुमेरात दिन बाद नमाज़े मगरिब मेरा इंतकाल होगा, ये कह रहे हैं। और उसके बाद अल्लाह ताला ने ये भी कहा फइज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, जब मौत का फरिश्ता आ जाता है एक लम्हा भी मौत के लिए ताख़ीर नहीं करता। और ये पीर कहता है रोज़ों में नमाज पढ़ के आता हो तो नमाज तक इंतजार करता है। कुरान के खिलाफ तुम्हारी करामतें जाती है, फिर कैसे तुम कुरान के खिलाफ बोलते हो? कुरान के खिलाफ तुम आवाज लगाते हो, वली की शान को बढ़ाने के लिए तुमने कुरान को भी ठुकरा देते हो। हाज़िरीन, एक आखिरी करामत आपके सामने रखना चाहता हूं। ये है एक बाबा थे जो खड़े होकर एक पैर में खड़े हो गए, खड़े होकर पानी निकाल के पानी फेंक रहे। लोगों ने पूछा बाबा साहब एक पैर में खड़े होकर क्यों पानी फेंक रहे हो? कहने लगे काबतुल्लाह में आग लगी है, मैं यहां से पानी फेंक के बुझा रहा हूं। लोगों ने सोचा क्या बड़े वली, क्या बड़ी करामत है। उनमें से एक दीवाना हो गया, कहने लगा अरे बाबा कल हमारे घर को आना जी, कल हमारे घर में दावत रहेगी, दावत को आ जाना। बाबा ने कहा ठीक है, कबूल कर लिए। यहां बीवी को आकर कहने लगा बेहतरीन बिरयानी बनाओ, जो जो पकाना है स्पेशल आइटम सारे आइटम बताया, पूरे पकाओ, सब कुछ पकाओ, ताकि बड़े वली आ रहे हैं, क्या बाबा आ रहे हैं। कहा क्या बड़ी करामत है क्या? हाँ जी करामत है। क्या करामत? कहने लगे यहां से पानी फेंक रहे हैं, काबतुल्लाह में आग लगी थी, आग बुझा दिए। तो बीवी बड़ी चालाक थी, उसने कहा शायद वहाबियों ने आग लगाई होगी ना, तो ये कहने लगी मजाक में। उसके बाद कही बाबा को आने दो। आ गए, दूसरे दिन सारी चीजें पकी हैं और आने के बाद खाना पीना सब तैयार है, दस्तरखान पे लगाए हैं। और उसने काम किया कि मुर्गी क्या कर दी, मुर्गी का बड़ा टुकड़ा एक प्लेट के अंदर रख दिया और उसके ऊपर खूब बड़ा खाना डाल दी और डालकर उनके सामने प्लेट रख दी। कहने लगे खाओ। नहीं सालन नहीं है, खाओ। सालन नहीं कैसे खाए? शोहर ने पूछा बीवी सालन लेकर आओ। बाबा से कहो ना तब तक खाते रहे मल्ला तुम, वो खाओ बोलो, वो खा नहीं पा रहे। उसके बाद बीवी ने कहा अरे बाबा साहब तुम्हारे खाने के नीचे लकीस रखी हुई है, वो नहीं उठा सक रहे, वो नहीं मालूम, यहां से बैठ के काबतुल्लाह में आग लगी वो मालूम कर सका तुमना। तो हाज़रीन ये है इंसान करामतें बताते हैं। यहां बैठकर काबतुल्लाह की खबर है, दस्तरखान में जो प्लेट में नीचे लकीस रखी हुई खाने के नीचे उसे वो खबर नहीं है। तो ये करामत है, ये झूठी करामत है, ये सब शोबदाबाजियां है, शैतान का खेल, नजर का धोखा है, ये तमाम चीजें हैं। हाज़रीन मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को सच्चा पक्का मोमिन मुत्तकी परहेजगार बनाए और सच्चे औलिया पर ईमान रखने, उनकी करामत पर ईमान रखने की हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। ये शोबदाबाजी शैतान के खेल मकर और फरेब से अल्लाह ताला हम सबको बचने और ऐसे बातिल चीजों पर अकीदे से बचे रहने की हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला तमाम को तौहीद पर जीने, तौहीद पर मरने की तौफीक नसीब फरमाए। बरकल्लाहु लना व लकुम फ़िल आयति व ज़िक्रिल हकीम, इन्नहु तआला जवादुल करीम व मलिकुम बर्रुर रहीम रब्बुल हलीम।